बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नई जहांगीर तरीन साहब की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ चुकी है। उसका बाज़ाब्ता परसों एक ऐलान भी हो गया है और इसमें कुछ पीटीआई के सीनियर रहनुमा जो मुनहरिफ हो गए हैं या जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है वो भी नज़र आए, जिसमें अली जैदी साहब हैं, जिसमें इमरान इस्माइल साहब हैं, जिसमें आमिर साहब हैं, जिसमें और दूसरे लोग भी शामिल हैं जो कि नज़र आए, लेकिन उन्होंने कैमरों को अवॉइड किया जिस तरीके से आपने चैनल्स पे ख़बरों में देखा होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पार्टी को परवेज़ खटक साहब ज्वाइन कर रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं या वो अपनी अलग अलग पार्टियां बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको आज जो है इस व्लॉग में आपको इस सिलसिले में कुछ डिटेल बताएंगे। नाज़रीन, बिलाखिर जहांगीर तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ चुकी है और इस सिलसिले में मुबस्सरीन का ये भी ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब को इस पार्टी बनाने से पहले एक ऑफ़र हुई थी और उनको ये ऑफ़र की गई थी कि आप पीटीआई के अंदर से ही जो है एक नज़रियाती ग्रुप की एक पार्टी बना लें, जिस पे जहांगीर तरीन साहब ने इस पे इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि मैं ये पार्टी नज़रियाती ग्रुप के तौर पे नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं तो लोग यही समझेंगे कि अभी मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और पार्टी में जितने भी लोग अब जो मेरे साथ आके मिलेंगे वो यही ख्याल होगा लोगों का कि ये पीटीआई की बाक़ियात हैं। लिहाजा नाज़रीन, आपने देखा कि जब ये लॉन्चिंग हो रही थी तो उस वक्त जो है अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब और दीगर लोग जो हैं वो बड़े, जब भी कैमरा उनके ऊपर आता था तो वो कभी सर को पकड़ लेते थे, कभी अवॉइड करते थे। अब इस पे क्या देखा जा रहा है, आया कोई इनके ऊपर प्रेशर था कि वो ज़बरदस्ती उस पार्टी में बैठे थे या उनका आगे क्या लाए अमल है, आया इसी पार्टी को सस्टेन करेंगे यानी इसी पार्टी में रहेंगे या इस पार्टी से निकल जाएंगे। नाज़रीन, अब ये पार्टी तो वजूद में आ गई, लेकिन देखना ये है कि जैसे कि जहांगीर तरीन साहब ने ये पार्टी बना डाली है और इसमें जितने भी पुराने लोग जो हैं, जिसमें जो मैंने आपको नाम लिए वो तो आ ही गए हैं और आगे देखें कि इसमें मज़ीद कौन से लोग आते हैं। ये तो मेन सरकर्दा लोग हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है जब पार्टी ये लॉन्च हो रही थी तो उस वक्त भी जो है वो ये दावा किया जा रहा था कि तकरीबन 50 के करीब जो अरकान जो हैं वो पीटीआई की तरफ से निकल चुके हैं, वो इसमें आ चुके हैं। पार्टी तो लॉन्च हो गई, लेकिन पार्टी लॉन्च होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी से खिताब किया उसमें 3 ही अफराद थे, जिसमें जहांगीर तरीन साहब थे और जिसमें अलीम खान साहब थे और जिसमें फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा थी। अब देखा ये जा रहा था, वैसे तो मीडिया ने भी अंदाज़ा लगाया, मुबस्सरीन का भी यही ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब तो और जो है अपना फिरदौस आशिक ऐवान साहब सबसे ज़्यादा जो है वो खुश नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस पार्टी को वजूद में लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है या सबसे ज़्यादा जो आगे लॉन्च करने के लिए जो मेहनत की गई है वो फिरदौस आशिक ऐवान साहब की है और उन्हें साहिबा की है और उनको एक स्पेस मिला है और उस स्पेस से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। अब नाज़रीन, एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी तो अपनी बना डाली, अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं और वो सियासत से भी उनकी नाअहली ताहयात है। अब देखना ये है कि ये दो सूरत हाल सामने आ रही हैं। एक सवाल ये बनता है कि या तो ये अपने कोर्ट में एक दरख्वास्त दें और उस दरख्वास्त के नतीजे में अगर वो अहल हो जाते हैं तो वो पार्टी की कमान संभाल सकते हैं और सियासत में भी कदम रख सकते हैं। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि वो पार्टी बनाएं और एज ए जो है बानी पार्टी के वो अपने अहकामात जारी रखें और सामने जो है कोई चेयरमैन उस पार्टी का अलग हो और वो सारे दफ्तरी अमूर को संभाले और पार्टी को आगे चलाए। एक और सवाल पैदा होता है वो ये कि इस लॉन्चिंग के वक्त जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान जो कि सीनियर क़यादत में से लोग थे वो नज़र आए और उन लोगों ने, उनमें से बाद अरकान ने तो पार्टी की ओहदों से जो है सुबकदोश होने का इशारा दिया था। इसके साथ साथ सियासत से भी जो है वो बाहर रहने का इरादा किया था और उन्होंने कहा था कि हम सियासत को भी मुकम्मल तौर पे छोड़ लें। लेकिन वो ऐसा क्या जहांगीर तरीन साहब का जो है वो जादू है
کہ وہ 2 ہفتے کے درمیان ہی انہوں نے اپنا موقف چینج کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے 27 سال میں یہ پارٹی بنائی اور ان تمام لوگوں کو 27 سال میں تیار کیا، اور وہ بقول ان کے کہ میں نے ان کو تیار کیا اور یہ کہیں نہیں جا سکتے. لیکن ایسا کیا ہوا کہ جہانگیر ترین ان کے اعلان کے باوجود کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، تو ایسا جہانگیر ترین صاحب کے پاس کیا ایسی جادو کی چھڑی تھی کہ 2 ہفتے میں ہی جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے موقف چینج کر لیا اور وہ پارٹی کے ساتھ آ کے مل بیٹھ گئے. ناظرین، اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لانچنگ کے وقت موجود ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو گزرے ہوئے ماضی میں جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جب راہیں پی ٹی آئی سے جدا ہو گئی تھیں اور وہ نااہل ہو گئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ یہی لوگ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے برا بھلا کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ چینی چور ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے تھے یہ اے ٹی ایم ہیں. اب ناظرین، یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہی لوگ اب دوبارہ جو ہے لانچنگ کے وقت بھی ہیں، ان کے ساتھ کھانے بھی کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اب آگے جا کے جہانگیر ترین صاحب کے حق میں نعرے بھی لگائیں گے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس میں آگے دیکھیں کہ آگے جو ہے یہ ارکان جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں. ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں پرویز خٹک صاحب کی. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا حصہ بنیں گے. پرویز خٹک صاحب کا مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اپنے خیبر پختونخوا میں ایک اپنی الگ پارٹی بنائیں گے، اور جس طریقے سے وہ اپنی پورے ارکان کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، وہ ارکان ابھی تک ان کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ اس پارٹی کا حصہ بنیں گے جو وہ بنانے جا رہے ہیں. اور اس میں جو ہے ان کا ایک مین خیبر پختونخوا میں ایک کردار ہوگا جب بھی الیکشن میں وہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم شاہ محمود قریشی کی بات کریں تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک بہت پرانا ایشو چل رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی تھا، جس کی وجہ سے آپس میں دونوں کا جو ہے وہ ایک ایشو رہتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کے تعلقات نہیں رہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاہ محمود قریشی بھی جو ہیں وہ اس پارٹی کا حصہ بنیں گے، بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی قیادت کروں. اور اب یہ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں یا آگے کیا ہونے جا رہے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی اس سلسلے میں اناؤنسمنٹ کریں گے تو ہی یہ بات جو ہے وہ واضح ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی کا ابھی تک حصہ ہیں یا وہ کہیں اور جا رہے ہیں یا وہ کوئی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں. ناظرین، اگر دیکھا جائے کہ ہم جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی مارز وجود میں آ گئی ہے اور اس کو ہم کنگز پارٹی کہیں تو شاید یہ ابھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پارٹی پوزیشنیں ابھی واضح نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ 3-4 پارٹیاں جو ہیں وہ ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. ایک تو جہانگیر ترین صاحب کی اپنی پارٹی جو کہ لانچ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی، اس کے علاوہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی پارٹی مارز وجود میں آتی ہے، تو یہ 3-4 پارٹیاں مل کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان 3-4 پارٹیوں میں ان کے جو بھی ارکان جو ہے وہ جاتے ہیں الیکشن میں اور وہ کچھ سیٹیں لیتے ہیں، تو یہ چاروں پارٹیاں جو ہیں وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کنگز پارٹی کہلائیں گی، کیونکہ یہ تو پھر اور زیادہ گڑبڑیں کریں گی، اور پھر وہی ایک دفعہ سلسلہ یہ ہوگا کہ جناب کولیشن گورنمنٹ بنے گی اور وہ پھر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گی. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی کنگز پارٹی جو ہے وہ کہلائی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ چاروں پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن میں جاتی ہیں اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اوپر ارباب اختیار کا کتنا اثر ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آیا جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی مارز وجود میں آئی ہے، جس کا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ارکان پی ٹی آئی کے آ چکے ہیں اور ان کو بڑی امید ہے کہ وہ جو ہے الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کے بعد جیتے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا ووٹ بینک
پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ابھی بھی ہے، چاہے وہ 9 اور 10 مئی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ اتنا کوئی بڑا ڈینٹ نہیں پڑا ہے کہ وہ جہانگیر ترین جیسی پارٹی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اگر الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہو جائیں اور فیئر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے۔ اب اس میں چاہے جتنے بھی گروپ بن جائیں، چاہے پرویز خٹک صاحب کا گروپ ہو، چاہے جہانگیر ترین صاحب کا ہو، چاہے شاہ محمود قریشی کا ہو یا کوئی اور گروپ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے ووٹ بینک ہے۔ اور اگر طریقے سے پی ٹی آئی اس میں الیکشن میں جاتی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی حاصل نہیں کر سکے گی۔ اب اس کا ایک واحد ہی حل ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو روکنا ہے تو اس سلسلے میں صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان کو الیکشن میں جانے نہ دیا جائے اور پی ٹی آئی کو پوری پارٹی کو اور اس کے ارکان کو نااہل کیا جائے۔ تو آپ بغیر پی ٹی آئی کے الیکشن میں جا کے اور کوئی بھی پارٹی جیت سکتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہے، لیکن اگر پارٹی کو نااہل نہیں کیا گیا تو پارٹی جو ہے وہ اچھی خاصی اکثریت حاصل کر لے گی۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 2 بڑے بھاری اور طاقتور اور سینئر سیاستدان جو ہیں اس پارٹی کے روح رواں ہیں، جس میں ایک کا نام ہے جہانگیر ترین اور دوسرے کا نام ہے علیم خان۔ تو اب کچھ جب مبصرین کا یہ خیال ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کو کون لیڈ کرے گا۔ آیا اگر فرض کرتے ہیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں تو علیم خان صاحب اس چیز کو مانیں گے، یا اگر علیم خان صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں اس اپنی پارٹی کو تو کیا جہانگیر ترین صاحب کو یہ قابل قبول ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، اس تمام سوالات اور ان تمام ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔